سابقہ CM عثمان بزدار صاحب کے علاقے کی مشہور سوغات کھانے کے بعد پھر ان کے فارم ہاؤس کا چکر ہمیں کس بھائی نے لگوایا ہے، سب کچھ آپ کو میرا ولاگ دیکھ کر پتا چلے گا۔ میں نہا دھو کر گھر میں بیٹھا وقاص بھائی لوگوں کا انتظار کر رہا تھا، تو تھوڑی دیر کے بعد وقاص بھائی کی کال، اس نے کہا قاری صاحب ہم لوگ روڈ کے اوپر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو آپ جلدی سے آ جائیں۔ پھر میں چلا گیا وقاص بھائی لوگوں کے پاس، ان سے سلام دعا کرنے کے بعد پھر میں نے گاڑی کھینچی اور ہم لوگ روانہ ہو گئے فنی اسٹوڈیو والی جگہ پر۔ جیسے ہم لوگ اسٹوڈیو پر پہنچے تو وہاں پر ہمارے سب بھائی لوگ تیاری وغیرہ کر کے اوکے ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے تو ابھی تک آپ لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ ہم لوگ نہا دھو کر آخر جا کہاں رہے تھے، تو میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ تونسا شریف خلیفہ برادری کے پاس جا رہے تھے، جو تونسا شریف کی بہت بڑی برادری اور پڑھی لکھی سلجھی ہوئی برادری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ وقاص بھائی کے بہت بڑے فین اور جہان زیب بھائی کے دوست ہیں۔ تو وہ لوگ جہان زیب بھائی کو کئی دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ وقاص بھائی کی ٹیم اور افضل بھائی کی ٹیم کو لے کر ہمارے ہاں چکر لگانے کے لیے لے آؤ۔ تو جہان زیب بھائی کے کئی بار کہنے پر ہم لوگوں نے کل بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ آج کے دن ان کے پاس روانہ ہوں گے۔ تو پھر ہم لوگوں نے گاڑیاں کھینچی اور پیٹرول وغیرہ ڈلوانے کے بعد روانہ ہو گئے۔ 80-90 کلومیٹر طے کرنے کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے تونسا شریف میں۔ جیسے ہی ہم لوگ پہنچے تو وہاں پر ہمیں ایک بھائی نے ریسیو کیا، ریسیو کرنے کے بعد وہ ہمیں لے گیا اپنے مہمان خانے میں۔ مہمان خانے میں پہنچتے ہی ہم لوگوں نے بیٹھ کر حال احوال شروع کیا۔ حال احوال شروع کرنے کے بعد ہم نے تھوڑی دیر بیٹھ کر گپ شپ کی۔ گپ شپ کرنے کے بعد جب ان بھائیوں نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا تو ہم خطروں کے کھانے والے کھلاڑی خالی دسترخوان کو دیکھ کر بھی خوش ہونے لگے۔ کھانے کا نام سن اور دیکھ کر میں اتنا سینیٹائزر ہو گیا تھا کہ میں کھانا لانے اور رکھنے والا سین لینا ہی بھول گیا تھا، وہ اس لیے کہ دیسی مرغے میں صحبت کا بنا ہوا سن کر پھر میں نے سارے کام چھوڑ کر صحبت کھانا شروع کر دی۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد میں چلا گیا ہاتھ دھونے کے لیے۔ ہاتھ دھو کر میں جب واپس آیا تو میں نے دیکھا پھلوں کے بادشاہ آم کو ظالمانہ طریقے سے کاٹ کر ہمارے آگے پلیٹ میں رکھ کر کھانے کے لیے پیش کیا گیا۔ ابھی ہم آم کے فیصلے سے نکلے ہی تھے کہ اچانک سے چے نے سامنے آ کر شور مچانا شروع کر دیا۔ چے کو ایک ہی لقمے میں پی کر پھر خلیفہ برادران نے کہا کہ آ جاؤ ہم آپ کو تونسا شہر گھمانے کے لیے لے چلتے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے اپنی ایک گاڑی نکالی اور وقاص بھائی کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر ہمیں لے گئے تونسا گھمانے کے لیے۔ شہر گھمانے کے بعد پھر ہم لوگ چلے گئے تونسا پریس کلب پر، کیونکہ وہاں کے جو نئے صدر بنے تھے وہ سلیمان خلیفہ صاحب تھے، ان کو مبارکباد بھی دینی تھی، اور انہوں نے وقاص بھائی سے سوشل میڈیا کے حوالے سے کوئی انفارمیشن اور سیلفیاں وغیرہ بھی لینی تھی۔ سیلفیاں وغیرہ لینے کے بعد پھر ہم لوگ باہر چلے گئے۔ باہر آنے کے بعد سلیمان خلیفہ صاحب نے کہا کہ آ جاؤ گاڑی میں بیٹھو، میں آپ کو اپنے دادا ابو کے فارم ہاؤس پر لے چلوں۔ 15-20 منٹ سفر کرنے کے بعد پھر ہم لوگ پہنچ گئے ان کے دادا ابو کے فارم ہاؤس پر۔ وہاں پر جاتے ہی انہوں نے کہا کہ ہمارے دادا ابو صاحب کا DSP رہ چکے ہیں۔ ان سے ملنے کے بعد پھر میں چلا گیا باغ میں شون شڑاک کرنے کے لیے۔ جیسے میں باغ میں پہنچا تو میں نے دیکھا پھلوں پر درخت لٹک رہے تھے، لیکن DSP کا نام سن کر میری تو کانپے ٹانگ رہی تھی۔ باغ کا چکر لگانے کے بعد پھر میں چلا گیا فارم ہاؤس کے اندر۔ جیسے ہی میں فارم ہاؤس کے اندر پہنچا تو میں نے دیکھا ہر قسم کے برڈز موجود ہیں، لیکن ان میں سے جو سب سے پیارا جانور تھا وہ ہرن کا تھا۔ ہرن دیکھنے کے بعد ہم لوگ چلے گئے بیٹھنے کے لیے۔ بیٹھ کر ہم نے کافی ساری دیر گپ شپ لگائی اور DSP دادے صاحب نے ٹھنڈا پانی منگوا کر ہمیں پانی پلوایا۔ پانی پینے کے بعد ہم لوگوں نے DSP دادے سے اجازت لی۔ اجازت لینے کے بعد ہم لوگ باہر چلے گئے۔ باہر جانے کے بعد ہم لوگوں نے گاڑیاں کھینچی اور وہاں سے روانہ ہو گئے ایک اور جگہ پر جانے کے لیے، اور وہ لوگ بھی فنی کنٹینٹ کریٹر ٹیم کوٹ کسرانی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ ان کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے پوری ٹیم کے ہمراہ روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر ہمارا استقبال کیا اور سب سے باری باری ملنے لگے۔ ملانے کے بعد وہ ہمیں اپنے ڈیرے پر لے گئے۔ وہاں پر بیٹھ کر ہم نے خوب گپ شپ لگائی۔ گپ شپ لگانے کے دوران ان لوگوں نے کھانے میں میٹھا سون حلوہ پیش کیا۔ ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ لوگ پیچھے سے کھانا کھا کر آ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے کھانے میں خالی سون حلوہ ہی پیش کیا۔ رات کے اس ٹائم یہ سون حلوہ کھانے میں کسی کو اچھا لگا ہو یا نہ لگا ہو، لیکن مولویوں کی فیوریٹ غذا ہونے کی وجہ سے میں نے اپنے لیے 2 سون حلوے کی پلیٹیں اٹھا لی۔ میں نے ہڑل مار کے 2 پلیٹیں اٹھا تو لی، لیکن مجھ سے 1 پلیٹ بھی خالی نہ ہو پائی۔ تو پھر میں نے حسین بھائی کو کہا کہ اب تمہارے حوالے یہ حلوہ ساتھی ہے۔ سون حلوہ کھانے کے بعد ہم لوگوں نے بیٹھ کر خوب گپ شپ لگائی۔ گپ شپ لگاتے ہوئے رات اتنی ہو گئی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا، اور پھر ہم لوگوں نے ان سے جانے کے لیے اجازت مانگی۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا آج کی رات یہیں پر گزار لو، صبح چلے جانا۔ ہم نے کہا نہیں بھائی جان، ہم نے جانا تو آج ہی ہے۔ پھر ہم نے ان سے سلام دعا اور گلے شلے ملنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ گئے اور پھر روانہ ہو گئے تونسا شہر کی طرف۔ تونسا شہر پہنچتے ہی ہم نے سارے خلیفہ برادران کا شکریہ ادا کیا اور پھر ان سے گلے مل کر واپسی جانے کے لیے سلام دعا کرنے لگے۔ سلام دعا کرنے کے بعد ہم لوگ چلے گئے اپنی گاڑیوں کی طرف۔ گاڑیوں کے پاس جا کر ہم نے گاڑیاں کھینچی اور پھر روانہ ہو گئے اپنے گھر کی طرف۔